قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. نعرہ تکبیر. رب کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سارے نوجوان بزرگ بچے میرا ساتھ دیجیے. نعرہ تکبیر. آباد و شاد رہے. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. اللہ پڑھ دیجیے بلند آواز سے. دوستان محترم، بزرگان ملت، اور خصوصیت کے ساتھ میرا خطاب ہوتا ہے اپنی ملت کے نوجوانوں سے. قرآن حکیم کی انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ جو اکثر و بیشتر مجالس میں آپ کو سننے کا اتفاق ہوتا ہے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، کیا کرو؟ اتقوا اللہ. آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، شیعہ سنی تقریباً ترجمہ یہی لکھا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرو. ہم بھی آپس میں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو تھوڑا سا انڈر پریشر کرنا ہو یا کسی کو شرمندہ کرنا ہو تو یہی جملہ کہا جاتا ہے، اللہ سے ڈر. اللہ سے ڈرنا چاہیے نا. ادھر میرے بھائی نے بھی کہہ دیا بے شک، اور میرے خیال ہے آپ بھی یہی کہنا چاہتے ہوں گے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے نا. شاید یہی وجہ ہے بعض بندے اللہ سے کچھ اتنے ڈر گئے کہ اس گلی سے ہی نہیں گزرتے جہاں اللہ کا گھر ہوتا ہے نا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. میرے محترم، عقلی سی بات ہے، ڈرا ہمیشہ اس چیز سے جاتا ہے جو مضر ہو، ایذا رسا ہو.
جس سے آپ کو اذیت کا خوف ہو. آپ سانپ اور بچھو سے کیوں ڈرتے ہیں؟ شیر سے یا درندے سے آپ اسی لیے ڈرتے ہیں کہ یہ کہیں آپ کو اذیت نہ پہنچائے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے. یا ڈرا جاتا ہے کسی چیز سے اس وجہ سے کہ وہ بہت ہولناک ہیبت ناک ہے، اس سے بندہ ڈرتا ہے. یہ جو عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، کیا مطلب؟ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی اذیت پہنچتی ہے جس وجہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے. میری زبان میں بھی لغت آ رہی ہے کہ اللہ کی طرف میں ان چیزوں کو نسبت دوں تو کیسے دوں؟ اللہ نہ ایذا رساں ہے نعوذ باللہ، نہ اللہ ہیبت ناک ہے، ہولناک کی کوئی بھی ایسی صفت نہیں پائی جاتی رب کریم میں. تو پھر کیوں ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو؟ اس اللہ، جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس اللہ سے ہم کیسے ڈریں جس کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں کہ وہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. اس اللہ سے ڈریں. اور اس کے بارے میں دعاؤں میں ہمیں یہ جملے ملتے ہیں، سبحان من سبقت رحمتہ غضبا. سبحان اور پاک اور منزہ ہے وہ ذات جس کے غضب کے آگے آگے اس کی رحمت چلتی ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نیا کام، پیغمبر نے حدیث میں ارشاد فرما دیا کل امر ذی بال لم یبدأ باسم اللہ فہو ابتر. جو کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے. ہر کام میں ہمیں بسم اللہ کی تلقین کی گئی. بسم اللہ کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. بلکہ ہر نماز میں 5 نمازیں تو ہر علی والا پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ ہر نماز میں اللہ نے ہمیں پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں الحمد سے پہلے بھی اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا اقرار کروایا، اور پھر سورہ الحمد میں بھی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ تو ہمیں اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور ہم سے اقرار لے رہا ہے، اے میرے بندو آؤ نماز پڑھو. ہر نماز میں آپ نے کم از کم 20 بار میری رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کرنا ہے. اچھا ماشاءاللہ مدرسے کا ماحول، پڑھے لکھے دوست، ظاہر مدرسے سے جو ریلیٹڈ افراد ہوتے ہیں وہ بھی گریجویٹ ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ ہماری نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ قصر کا مطلب یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کی نماز کو ہم نے 2 رکعتیں پڑھنا ہے. اچھا ظہر کی 4 رکعت ہے، پہلی دوسری، یہ کم ہوتی ہیں؟ ماشاءاللہ توجہ چاہتا ہوں، پہلی اور دوسری رکعت کم نہیں ہوتی سفر میں. کون سی نماز کی رکعتیں کم ہوتی ہیں؟ تیسری اور چوتھی. تیسری اور چوتھی رکعت میں ماشاءاللہ علماء بھی تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو اختیار ہے، چاہے الحمد پڑھیں چاہے تسبیحات 4 پڑھیں. اب ایک بندے کی عادت بنی ہوئی ہے کہ وہ ہر نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات 4 پڑھتا ہے، الحمد نہیں پڑھتا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. الحمد نہیں ہے. الحمد ہوتا تو اس میں بھی تذکرہ ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کے رحمان اور رحیم کا تذکرہ کیا جاتا. شاید میرا تصور یہی ہے اللہ نے سفر میں بھی وہ 2 رکعتیں آپ کو معاف کی ہیں جس میں اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ ضروری نہیں ہے. پہلی 2 رکعتیں جو الحمد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے وہ معاف نہیں کی، بلکہ
بلکہ وہ رکعتیں معاف کی ہیں جس میں اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔ دوستانہ ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں، کچھ ذرا اس طرح کی مشکلات میں ہوں کہ میں اس وقت وہ جوش و جذبات والی تقریر کر بھی نہیں سکتا، اور کچھ ماحول بھی آپ کی نظروں کے سامنے، لیکن انشاءاللہ کچھ نہ کچھ میسج دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اللہ اپنی نماز میں اقرار لے رہا ہے بندوں سے، مانو میں اللہ رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں۔ تو اس اللہ سے ڈرنا چاہیے میرے بچے، نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے تو قریب جانا چاہیے۔ پھر لوگ مسجد سے کیوں بھاگتے ہیں بزرگوں؟ مسجد سے کیوں دور جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیوں نہیں دیتے؟ ایک عارف کا بڑا خوبصورت جملہ، وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کے گھر آنے سے روکتا ہے۔ کیوں؟ بڑے خوبصورت تمثیل انہوں نے پیش کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہے اللہ کے گھر کا کتا۔ آپ کے کئی دوست ہوں گے جن کے گھروں میں کتے بھی ہوں گے، ہوتے ہیں، رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں نے کتے رکھے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، آپ کے دوست کے گھر کتا ہے، اگر آپ کا اپنے دوست کے گھر آنا جانا بہت کم ہو، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، سال بعد آپ دوست کے گھر جاتے ہو، لگڑ نہیں دیتا نا جی، بھونکتا بھی ہے، پٹیتا بھی ہے۔ اگر بندھا ہوا ہے، آپ کیونکہ عرصے بعد جا رہے ہیں، وہ آپ کو بھونکے گا بھی صحیح۔ اگر کھلا ہوا ہو تو اسے موقع ملا تو وہ کاٹ بھی لیتا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ لیکن اگر اکثر آپ کا آپ کے دوست کے گھر آنا جانا ہو، اکثر و بیشتر آپ ہر دوسرے تیسرے دن دوست کے گھر آتے جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کا جاننے والا بن جائے گا، واقف بن جائے گا۔ جیسے مالک کے سامنے وہ دم ہلاتا ہے، ویسے ہی اب وہ آپ کے سامنے بھی دم بھی ہلائے گا، قدموں میں سر بھی رکھے گا۔ عارف کے کہنے کا مقصد یہی ہے، شیطان ہے اللہ کے گھر کا کتا، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو اللہ کے گھر میں زیادہ آنا جانا رکھو۔ جب زیادہ اللہ کے گھر آتے جاتے رہو گے، یہ دم بھی ہلائے گا، قدموں میں سر بھی رکھے گا۔ رحمان کی بارگاہ ہے، یہ رحیم کی بارگاہ ہے۔ اللہ کے گھر سے رابطے میں رہو، شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ لیکن ایک بندہ ہے، اس نے سال بعد جناب مسجد میں چکر لگانا ہے۔ وہ ایک بندہ عید نماز پڑھنے آیا، میں نے کہا یار آج کے تو مسجد سنا کو ایسی ایڈے کافر ہو گیا، عید نماز ہی نہ پڑھی۔ عید نماز نہ پڑھنے سے وہ کافر ہو رہا تھا۔ میرے محترم، میرے نوجوانوں، عید نماز واجب نہیں ہے، عید نماز مستحب ہے۔ پڑھ لی تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو گناہ۔ یہ روزانہ جو مؤذن آپ کو اللہ کی طرف سے بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، اس نماز میں حاضر ہونا واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے اگر ادا نہیں کیا تو آپ مستحق عذاب ہیں، اللہ کی ناراضگی کے مستحق۔ میرے محترم، وہ تو اتنا کریم ہے، خدا شاہد ہے، اس نے ہمیں بغیر عمل کیے وہ کچھ عطا کر دیا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اچھا جناب، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج، زکوٰۃ، خمس، سارا کچھ ادا کریں، کس لیے؟ جنت ملے گی نا۔ یہ سارے ماشاءاللہ صحیح سلامت افراد بیٹھے ہیں، صحت مند ہیں، رب کریم آپ سب کو صحت عطا فرمائے۔ آپ کو جو اللہ نے آنکھوں جیسی عظیم نعمت عطا کی، یہ کس عبادت کی بنیاد پہ تھی؟ آپ کو اللہ رب العزت نے کان جیسی عظیم نعمت عطا کی، ناک جیسی عظیم نعمت، زبان جیسی عظیم نعمت، سر سے لے کر پاؤں تک ہم بے انتہا کثیر نعمتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ بتاؤ کس عبادت کی بنیاد؟ کوئی عبادت کر کے انسان دنیا میں آتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف آپ کے حق وجود کی بنا پر اس کریم رب نے آپ کو اتنی عظیم نعمتیں عطا کر دی۔
اور پھر قرآن میں اس نے بلایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا ہے، رب کے قریب کیوں نہیں آتا؟ اچھا شیطان جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے اس نے انکار کیا تھا، اس نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا نا مالک مجھے مہلت دے، میں تیرے ان بندوں کو دائیں طرف سے بھی آؤں گا گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا گمراہ کروں گا، سامنے سے بھی آؤں گا گمراہ کروں گا۔ بزرگوں راستے چار ہی ہوتے ہیں نا، چوراہا تو اس نے روک لیا، اب بندہ جائے تو کدھر جائے؟ اب بندے کے پاس عذر تو ہے نا، شیطان اتنا طاقتور دشمن اللہ نے پیدا کر دیا۔ شہید دستغیب اپنی کتاب استعاذہ میں لکھتے ہیں یہ اتنا طاقتور دشمن ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اندر ایسے ہی گھس جاتا ہے جیسے خون آپ کی رگوں کے اندر گردش کرتا ہے، اتنا طاقتور دشمن تو اللہ۔ اچھا کسی زمیندار نے باہر جنگل کے ڈیرے میں خطرناک قسم کا خونخوار قسم کا کتا رکھا ہوا ہو اور رات کو وہ چھوڑ دیتا ہو، اگر وہ سمجھدار زمیندار ہے تو وہ ایک بورڈ لگائے گا یا نہیں؟ مسافروں کو مطلع کیا جاتا ہے رات 10 بجے کے بعد جہاں بڑی احتیاط سے گزرے خونخوار کتے کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں نا۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مسافر گزر سکتا ہے، اگر اسے پتہ نہیں ہے کہ یہاں خونخوار کتے ہیں، بے خبری میں وہ ان کا شکار ہو سکتا ہے نا۔ تو زمیندار کو کیا حق یہ بنتا ہے نا کہ وہ ایک بورڈ لگائے تاکہ اتنے بجے کے بعد مسافر اپنا بندوبست کر کے گزرے یا نہ ہی گزرے۔ تو اللہ نے اتنا بڑا دشمن شیطان نام کا کھلا چھوڑ دیا ہے یا نہیں؟ تو کیا اللہ نے کوئی بورڈ نہیں لگایا؟ اللہ نے ہمیں خبردار نہیں کیا؟ یہی جہاں شیطان نے کہا تھا مالک میں تیرے بندوں کو دائیں جانب بائیں جانب سامنے سے پیچھے سے گمراہ کروں گا، وہیں پر آواز آئی اے نادان دشمن تو بھول گیا سمتیں 4 نہیں ہیں، سمتیں 6 ہیں، ایک اوپر والی سمت بھی رہتی ہے، ایک نیچے والی سمت بھی رہتی ہے۔ میرا جو بھی گناہگار بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا یا سر سجدے میں رکھ دے گا، میں کریم رب بخشتا چلا جاؤں۔ ہے نا وہ کریم رب، ہے نا مہربان رب؟ بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ وہ تو خود آواز دیتا ہے قرآن میں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ہے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ قارون کا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا۔ عام طور پہ قصے خطبہ ممبر پہ بیان کرتے نہیں ہیں، وہ صرف واہ واہ والی مجلس سے پڑھتے ہیں۔ میں بھی چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد ہے کہ ایک میسج میرے نوجوانوں تک پہنچے۔ قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا، ان پر ایمان رکھتا تھا، مانتا تھا شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باز کی محفل میں اگلی صف میں بھی بیٹھتا ہو۔ لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آیا کہ آپ نے اپنے مال کا 40واں حصہ دینا ہے، یہاں پتہ چلتا ہے کون کتنا مومن ہے۔ اچھا آپ کو قارون کے خزانوں کے بارے میں تو ضرب المثل ہے، میرے کو قارون کا خزانہ جو میں تنو اتنے پیسے دیتی جاؤں، یہ کہا جاتا ہے نا بزرگوں، قارون کے خزانے قرآن میں باقاعدہ آیات میں تذکرہ ہے، ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ، اس کے خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک عصبہ کی ضرورت تھی۔ عصبہ کہتے ہیں ایک جماعت کو، جماعت کم از کم 3 بندوں کی بھی ہو تو سوچئے 3 بندے صرف چابیاں اٹھانے کے لیے تھے۔ بتاؤ اس کے کتنے خزانے ہوں گے؟
یہ کمرہ بھرا ہوا ہے، پھر اگلا کمرہ بھی بھرا ہوا ہے، پھر اس سے اگلا پتہ نہیں کتنے کمرے درہم و دینار سے، سونے چاندی سے، جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ اچھا اس وقت تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بڑا مال ہے میرے پاس، ابھی جا کے زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ توجہ میری طرف رہی۔ یہ کمرہ کھولا، اس میں سے 40واں حصہ نکالا، یہاں رکھ دیا۔ دوسرا کھولا، 40واں حصہ نکالا، یہاں رکھ دیا۔ ایک ایک کمرے سے زکوٰۃ کا 40واں حصہ نکال کے رکھتا جا رہا ہے۔ جب سارے کمروں سے زکوٰۃ کا 40واں حصہ نکال دیا، ایک پہاڑ بن گیا۔ جب پہاڑ بنا تو اس کے دل میں آیا ہے اتنا مال میری محنت سے کمایا ہوا، میں نے دن رات تگ و دو کی اور یہ مال کمایا فری میں چلا جائے گا غریبوں کے پاس، مستحقین کے پاس، مسکینوں کے پاس، جنہوں نے کوئی تگ و دو بھی نہیں کی۔ بس یہاں شیطان نے اپنا کام دکھایا۔ ممبر کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اشارے سے گزرنے کی کوشش کروں گا۔ جب یہ اس نے دیکھا نا اتنا میرا مال میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اب وہ ہیلے بہانے سوچنے لگا۔ وہیں پر ہی اس نے ایک فاحشہ عورت کو سکھایا، خریدا اسے، ہارس ٹریڈنگ، اسے 4 پیسوں کا لالچ دیا۔ کیا سکھایا اسے؟ اب میں اگلے جملے ادا کرتا ہوں، وہاں سے آپ سمجھ آئیں گے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل وعظ و نصیحت میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں مجلس پڑھ رہے تھے، یوں آج کے زمانے کے مطابق یوں سمجھ لیں، وعظ فرما رہے تھے، اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس دن کا موضوع وعظ و نصیحت بھی زنا ہی تھا۔ زنا گناہ کبیرہ ہے، فعل حرام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اس کی یہ سزا ہے، اگر کنوارا کرے تو اس کی یہ سزا، شادی شدہ کرے، یہی بات بحث چل رہی تھی۔ دوران وعظ وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ اب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اس جملے کی بلاغت کو سمجھیں گے۔ اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا، اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ زنا اور زنا کی سزا بتا رہے ہیں، یہ صرف دوسروں کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ جن کی زبان سے اللہ نکلا، میرا مدعا ان تک پہنچ گیا۔ گویا کہ اس بدبخت نے دامن نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، نبی پر الزام لگانے کی کوشش کی۔ بس اللہ کا نبی باقی تو ہر سخت بات اور توہین برداشت کر لیتا ہے، لیکن نبی کے کردار کو داغدار کیا جائے، نبی سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، ہیبت میں عرض کرتے ہیں، مالک دیکھ لیا قارون نے کیا کیا۔ اس نے دامن نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہوا، اے میرے نبی، میں یہ زمین تیرے اختیار میں دے رہا ہوں، زمین تیرے کنٹرول میں دے رہا ہوں۔ زمین کو حکم دے، زمین قارون کو خزانوں سمیت نکل جائے گی۔ اللہ کے نبی جلال کے عالم میں ہے، آئے قارون کے پاس، قارون کو دیکھا، زمین کو حکم دیا، زمین قارون کو نکل جا۔ زمین گھٹنوں تک، قارون زمین میں گھٹنوں تک دھس گیا۔ جب دھسا اور وہ سمجھ گیا کہ لو بھائی اب عذاب الہی آ گیا، دل میں پچھتایا، رویا، گڑ گڑایا، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجیے۔ اچھا ہمارے ہاں بکر سائڈ پہ تو یہ معمول ہے، اب مجھے نہیں پتا آپ کی طرف کیا معمول ہے، جب کسی کو توہین سے بلانا ہو تو کہتے ہیں نا کیا نہ پیو فلانے دیا پترا، کہتے ہیں ہماری طرف یہ کہا جاتا ہے کیا نہ پیو فلانے دیا پترا، ہوئی نا جی، یعنی ایک توہین آمیز انداز سمجھا جاتا ہے ہمارے علاقے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون، ان دونوں کے جد اعلیٰ کا نام تھا لاوی۔ لاوی، یہ دونوں ابن لاوی ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ابن لاوی اور قارون بھی ابن لاوی۔ جب گھٹنوں تک دھنسا اور گڑ گڑانے لگا، تضرع زاری کرنے لگا، التجائی کرنے لگا، تو اللہ کے نبی جلال کے عالم میں تھے، رحم نہیں آیا بلکہ جملہ کہا، ماذا تقول یا ابن اللاوی، او لاوی کے بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی گویا کہ اہلیت نہیں دے رہے نا، جلال کے عالم میں یہ کہہ کہ پھر زمین کو حکم دیا، زمین میں کمر تک دھس گیا قارون۔ پھر
گڑ گڑانے لگا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، ادھر سے مسلسل وہی جواب ہے ماذا تقول یا ابن اللاوی، ہو لاوی کے بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ ایسے ہی وہ التجا، گڑ گڑاہٹ، ادھر سے غضب غیظ کا اظہار۔ قارون اپنے خزانوں سمیت بزرگ و زمین میں دھس گیا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں مناجات کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے، سنتے ہیں بفیض مجالس، بچوں کو بھی یاد ہے، یا رب یا رب یا رب، ادھر سے جواب کیا آتا تھا؟ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، جیو میرے بندے، جیو میرے بندے، یہ جواب آتا تھا۔ لیکن آج غرق قارون کے بعد جب دوسرے دن کوہ طور میں مناجات کے لیے گئے اور ادھر سے آواز یہ بلند ہوئی یا رب، ادھر سے جواب آیا ماذا تقول یا ابن اللاوی، اے لاوی کے بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا جو مقام معرفت ہوتا ہے آپ اور میں صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی لہجے قدرت سے کانپ گئے، لرز کے عرض کرتے ہیں بار الہ، اے میرے رب کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آج اس انداز میں مجھ سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوا اے میرے نبی موسیٰ، اس نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گڑ گڑا کے تجھ سے معافی مانگی۔ قارون نے کئی مرتبہ تیرے سامنے عاجزی سے التجا کی اور معافی مانگی، تو نے اس پر رحم نہیں کیا، لیکن وہ بدبخت تھا ہی اسی قابل کے غرق ہو جاتا۔ کیوں؟ کئی مرتبہ تجھے پکارا، ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں پکارا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے ایک مرتبہ بھی سچے دل سے پکار لیتا، میں رحیم اور کریم رب ہوں، میں معاف کر دیتا۔